بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یہ اعادہ حکم سابق ثانیاً وہی حکم چل رہا ہے، اوفو بالعقود، اوپر بھی پھر اس کا اعادہ ہوا، اب دوسری دفعہ اعادہ ہے، اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ ہم قوم، یہ نعمت کیا ہے؟ اذکروا نعمت اللہ اوفو بالعقود، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یاد کرنے کے یہ مطلب نہیں کہ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، آنکھ ایک، کان دو، پیٹ تین، معدہ چار، ذائقہ پانچ، ڈوڈے چھ اور چائے سات، یہ نہیں اذکرو کا معنی۔ اذکرو کا معنی ہے یاد کرو، یعنی شکر کرو، اس کا لحاظ کرو، اللہ کی نعمتوں کا لحاظ کرو، پاس کرو، اور نعمتوں کا لحاظ یہ ہے کہ عقود کو پورا کرو، جو تم نے عہد کیے وہ پورے کرو۔ بریلویوں نے صحیح سمجھا ہے اذکروا نعمت اللہ، انہوں نے کہا گلی میں جلوس نکالو، نبی نعمت ہے، اذکروا نعمت اللہ، لہذا میلاد النبی کا جلوس نکالو، ثابت ہو گیا اذکروا نعمت اللہ ہے بے ایمانو، نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، حفاظت عن الاعداء والی نعمت کا ذکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، عقود پورے کرو۔ دیکھو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہاری دشمنوں سے حفاظت کی ہے، حفاظت عن الاعداء، اعداء سے حفاظت والی نعمت، پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، انکم واتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے۔ جہاں پر بھی اعمال احکام کا ذکر ہے وہاں پر تقوی کا امر ہے۔ بار بار میں نے بتایا کہ احکام پر عمل ہوگا تب کہ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ واتقوا اللہ، وعلی اللہ نمبر 2 رجا ہے، اور اللہ ہی پر پہلی چیز خوف خدا ہے، اور دوسری چیز اللہ پر امید ہے۔ رجا اللہ کا خوف بھی ہو، واتقوا اللہ وعلی اللہ دوم رجا، فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں المؤمنون، ایمان والے، بس ختم۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ سمجھ لو، یا ایھا الذین آمنوا کے شان نزول، حاشیے پر متعدد لکھے، اور میری غرض جہاں پر آپ کو شان نزول کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ہے، اسی لیے حاشیے پر میں نے شان نزول متعدد لکھے۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لو کہ شان نزول پر آیت بند نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے، کوئی آیت پڑھو تو کہتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے۔ ہمارے پنجاب میں اکثر للڑ خانوں نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے، جی آیت پڑھے شان نزول پوچھو کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھو، شان نزول پہ آیت بند نہیں ہوتی۔ تمام مفسرین کا طے شدہ ضابطہ ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب،
کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سے سبب شان نزول کا نہیں ہوتا کہ یہ آیت کس واقعہ میں نازل ہوئی۔ آیت اس واقعہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، قانون عام۔ لیکن تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنا ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، شان نزول پر بند نہیں ہوگی۔ عموم لفظ کا ہوگا لیکن لفظ کا عموم ہو صحیح۔ العبرۃ لعموم لفظ، لفظ کا عموم ہو صحیح، تم نے نہیں بنانا۔ اس ضابطے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور قرائن تخصیص بھی موجود نہ ہوں، اگر قرائن تخصیص موجود ہوں تو پھر عموم نہیں رہے گا۔ قرائن تخصیص جہاں موجود ہوں گے تو عموم نہیں رہے گا۔ عمومی ضابطہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، تو میں نے ایک بات زائد کر دی کہ عموم ہو بھی صحیح، قرائن تخصیص موجود نہ ہو۔ اگر قرائن ہوئے انشاءاللہ اس کی مثالیں بہت آئیں گی، قرائن کہیں ہوئے تو پھر یہ ضابطہ نہیں چلے گا العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وہ پھر قرائن کے مطابق بنا کریں گے۔ یہ بعض مقامات ایسے ہی، اس پر بھی محققین علماء نے بات کی ہے۔ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب کا اصل معنی ہے کیا، تو میں نے آپ کو مختصر کر کے بتا دیا کہ یہ ضابطہ عمومی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قرائن تخصیص وہاں موجود نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر قرآن کو شان نزول پہ بند کیا جائے پھر قرآن کی دعوت عمومی نہیں رہتی، کیونکہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کس کو کہا گیا؟ صحابہ کو۔ آپ تو نہیں بیٹھے تھے نا، یہ صحابہ کو کہا گیا، یا وہ واقعات جن پر بعض آیات نازل ہوئی وہ زمانے رسول میں پیش آئے۔ اگر قرآن کو وہاں بند کر دیا جائے یہ پھر عمومی کتاب نہیں، حالانکہ قرآن ھدی للناس ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پہلا ضابطہ یہ رکھ لو ذہن میں کہ آیات شان نزول پر بند کرنا قرآن کے عموم ہدایت کا انکار کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شان نزول کہتے کس کو ہے؟ عام طور پہ ذہنوں میں یہ بات مرکوز ہے کہ شان نزول کہتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کے متعلق آیت نازل ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شان نزول کا اطلاق اس پہ بھی ہوتا ہے، لیکن شان نزول کا اطلاق ذرا عام ہے۔ کوئی واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اس کو بھی شان نزول کہیں گے، لیکن آیت پہلے نازل ہوئی اور واقعہ بعد میں پیش آیا، اس واقعہ کی اس آیت کے ساتھ مناسبت تھے تو اس کو بھی شان نزول کہیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ واقعہ بعد میں پیش آیا لیکن اس واقعہ کی مناسبت ہے اس آیت کے ساتھ،
وہ آیت منطبق ہو سکتی ہے اس واقعہ پر، انطباق صحیح ہے، اطلاق صحیح ہے، تب بھی اس کو کیا بولیں گے؟ شان نزول۔ حضرت شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں اس پر بہترین بات کی ہے، اچھی بات کی۔ اس لیے اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آیت ہوتی ہے، اس کے شان نزول میں 5 واقعات ہوتی ہیں، کوئی پہلے کے کوئی بعد کے، پھر اس میں آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں یہ شان نزول ہے، کچھ کہتے ہیں وہ شان نزول ہے، پھر یہ بات ہوتی ہے یہ واقعہ کب پیش آیا، وہ آیت کب آئی، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی کہ شان نزول اس کو بھی کہتے ہیں واقعہ پیش آیا، آیت آئی، اور شان نزول اس کو بھی بولتے ہیں کہ واقعہ بے شک بعد میں پیش آیا لیکن آیت کا اس پہ انطباق ہو رہا ہے، تو اس انطباق کی وجہ سے بھی وہ کیا ہوگا؟ شان نزول۔ اس لیے اس میں اشکال نہ کیا جائے کہ اس آیت کا یہ شان نزول ہے یا یہ شان نزول، جو عام مفسرین متاخرین اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ وہ مثلا میں نے جہاں پر آپ کے سامنے اسی آیت کے متعدد شان نزول لکھے اور وہاں پر باتیں چل رہی ہے، تو دوسری ضابطہ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا جو شان نزول ہے یہ صحیح سند کے ساتھ انتہائی کم اور چند آیات ہیں، چند آیات ہیں جن کا بسند صحیح شان نزول منقول ہے۔ اکثر آیات کا جو شان نزول پیش کیا گیا اسباب النزول واحدی کی کتاب ہے، اسباب النزول واحدی، علامہ واحدی مفسر ہے، اس کی کتاب سے تو شان نزول کے بارے میں اکثر روایات موضوع، ضعیف، منکر، شاذ ہے، ساری نہیں کہہ رہا، اکثر روایات۔ بعض آیات کا شان نزول بسند صحیح ثابت ہے، اس لیے ہر آیت کے شان نزول کے پیچھے پڑھنا یہ حماقت ہے۔ کوئی آیت بھی پڑھو جی شان نزول کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو شان نزول تو ثابت ہی چند آیات کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عمومی دعوت ہے، نہ کہ واقعاتی یا خاص زمانے، خاص واقعہ یا خاص سبب کی وجہ سے قرآن نہیں آیا۔ قرآن کا شان نزول ہے ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ یہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لو، اور اب اس پر اجرا کے طور پہ حاشیہ دیکھو کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور اس حاشیے کی غرض بھی سمجھ لو کہ اتنا لمبا میں نے لکھا شان نزول، اس کی وجہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ شان نزول میں متعدد واقعات درج ہو سکتے ہیں۔ اس پر آپ کے پاس لکھا ہے، دیکھیں ذرا، روا غیر واحد ان الآیت نزلت فی رجل، بہت سارے افراد نے روایت کیا کہ آیت نازل ہوئی ایک آدمی کے بارے میں، ہما بقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، ارسلہ قومہ لذالک، بھیجا تھا اس شخص کو اس کی قوم نے، لذالک، اس قتل کے لیے، وکان بیدہ السیف، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، ولیس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاح، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار نہیں تھا،
وکانا منفردن، آپ تنہا تھے. سمجھے؟ ایک شان نزول یہ ہے وَأَقْوَى هَذِهِ الرِّوَایَاتِ مَا صَحَّحَهُ الْحَاکِمُ مِنْ حدیث جابر، اور اقویٰ ان روایات میں سے وہ ہے جس کو حاکم نے صحیح قرار دیا حدیث جابر سے. بَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی محاربین میں سے، اس کا نام تھا غورث بن حارث. یہ نام یاد رکھنا ہے، غورث بن حارث. قال قام علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے. وقال من یمنعک، کہا کون بچائے گا آپ کو؟ قال اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. فوقع السیف من یدہ، بس گر گئی تلوار اس کے ہاتھ سے. فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا. وقال من یمنعک، آپ نے فرمایا کون بچائے گا تجھ کو؟ قال کن خیر آخذ، آپ ہو جائیں بہترین پکڑنے والے. قال تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. قال اعاہدک، اس نے کہا اعاہدک، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اقاتلک، کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا. ولا اکون مع قوم، ایسی قوم کا ساتھ بھی نہیں دوں گا جو تیرے ساتھ لڑائی کریں گے. فخلا سبیلہ، آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. فجاء الی قومہ، آیا اپنی قوم کی طرف. وقال جئتکم من عند خیر الناس، میں آیا ہوں تمہارے پاس سب لوگوں سے بہتر آدمی کے پاس سے. وفی غیر حاضر روایہ، ایک روایت جو آئی ہے اس کو حاکم نے صحیح کہا. اور اس کے علاوہ دوسری روایت ہے ان السیف الذی کان بید الاعرابی، وہ جو تلوار تھی اعرابی کے ہاتھ میں، کانا سیف النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، آپ نے لٹکائی تھی. وہ آپ والی تلوار اس نے اٹھائی. اللہ کا فی شجرۃ، جس کو آپ نے لٹکایا تھا درخت میں. وقت رہا، آرام کرتے ہوئے. فاخذہ الرجل، اس نے وہ پکڑ لی. وجعل یہزہ، اور وہ شروع ہوا اس کو کھینچتا تھا اور ارادہ کرتا تھا آپ کے قتل کا. اللہ نے اسے ناکام کر دیا. المنار ان النعمان، نعمان بن بشیر کہتے ہیں دوسرا، ان اباہ اتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک کے پاس اس کا باپ اس کو لایا. فقال انی، کہا میں نے ہدیہ دیا اپنے بیٹے کو یہ غلام. فقال، آپ نے فرمایا کیا سب بیٹوں کو ہدیہ دیا ہے مثل اس کے؟ قال، اس نے کہا نہیں. قال فرجع ہو، اس سے رجوع کر لے. نہلا جو دیا اس سے رجوع کر لے. بعض نے یہ بھی لکھ مارا وذالک ما روی ان المشرکین رأوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. یہ اگلی یہ حدیث آ رہی ہے جو اوپر صاحب منار نے بات کی، تو یہ مستقل حدیث بھی یہاں موجود ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کو جب مشرکوں نے دیکھا اصفان جو غزوہ ذی انمار ہے اور غزوہ ذات رقابی کہتے ہیں، یہ 7واں غزوہ ہے مغازی آپ کے مغازی سے. قاموا الی الظہر معا، جب وہ کھڑے ہوئے ظہر کی نماز کی طرف کٹھے. فلما، جب انہوں نے پڑھ لی، ندم المشرکون، مشرکوں کو افسوس ہوا کہ کیوں انہوں نے ان پہ حملہ نہیں کیا. بس کہا انہوں نے ان لہم بعدہا صلاتن، کہ ان مسلمانوں کی اس ظہر کے بعد ایک ایسی نماز ہے ہی احب الیہم من آبائہم و ابنائہم، جو زیادہ محبوب ہے ان کو ان کے ماں باپ اور بیٹوں سے. یعنون صلاۃ العصر، مراد لیتے تھے
عصر کی نماز، اور انہوں نے ارادہ کیا ان پہ واقع ہونے کا، اذ قاموا الیہ، جب وہ عصر کی طرف کھڑے ہوں، لوٹا دیا اللہ نے ان کے قید اور مکر کو، بعید طور کے نازل کی صلاۃ خوف۔ سمجھ گئے؟ یہ دوسرا ہے کہ مشرکین نے منصوبہ بنایا کہ نماز عصر میں ان پہ حملہ کریں گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بات مشرک بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو نماز کتنی پیاری ہے یا احب الیہم من آبائہم و ابنائہم۔ کافر بھی سمجھتا تھا کہ یہ جو نماز ہے ان کو اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور موحد ہو کے جو نماز نہ پڑھے۔ اس مسئلے کو بھی چلاؤ، اکثر موحدین نمازیں نہیں پڑھتے، وہ موحد نہیں ہیں۔ تارک الصلاۃ کا مسئلہ آئے گا، جو مستقل تارک الصلاۃ ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جو مستقل تارک الصلاۃ ہے وہ مسلمان۔ بعض علماء نے جو تعویلیں کی ہیں، جیسے امام صاحب کی طرف منسوب ہے، وہ آئے گی بات انشاءاللہ۔ جو مستقل تارک الصلاۃ ہے وہ مسلمان ہو سکتے ہی نہیں۔ تو اس لیے من آبائہم و ابنائہم ہو گیا، یہ دوسرا بلکہ تیسرا شان نزول آ گیا۔ اس کے بعد ذرا دیکھنا ہے کہ اگلا آ رہا ہے، کدھر ہے بھائی روایت؟ وکیلا ہوا ما رویا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ آئے، آپ کے ساتھ شیخان تھے و علی۔ شیخان کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان سے وہ قرض مانگ رہے تھے، یستقرضہم لدیعت مسلمین، دو مسلمانوں کی دیت کا قرض تھا، جن کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت جن کو عمر بن امیہ الزمری نے قتل کیا تھا خطأ، بطور خطا کے، ان کو مشرک سمجھ کر، فقالوا نام، انہوں نے کہا جی ہاں، یا ابا القاسم اجلس، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں حتیٰ کہ ہم آپ کو کھلائیں اور دیں ما سالتا، جو آپ نے مانگا۔ آپ کو بٹھایا ایک چبوترے پر اور خود اوپر ارادہ کیا، فتکا، اور ارادہ کیا عمر ابن جہاش نے ایک چکی کا، رہا کا معنی چکی، چکی سمجھتے ہو نا، وہ جو کوئی ایک بولو جس کی زبان صاف ہے، بے چنا، اچھا، چکی عظیمہ بہت بڑا وہ پڑ تھا، وہ اوپر آپ کے گرا دے، فَأَمْسَكَ اللَّهُ تَعَالَى يَدَهُ، اللہ نے اس کے ہاتھ کو روک دیا، وَنَزَلَ جبریل فَأَخْبَرَهُ، بس جبریل نازل ہوئے اور آپ کو خبر دی۔ آپ بیٹھے تھے نا دیوار کے ساتھ، وہ پیچھے سے چکی گرانے والا تھا، اس نے چکی اٹھائی، آپ نے نہیں دیکھا دیوار کے پاس، اخبرہ جبریل، آپ کو خبر کس نے دی؟ جبریل نے۔ معلوم ہوتا ہے زندہ نبی کو بھی دیوار کے پیچھے کا پتہ، ایک دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ اور آج آپ کی قبر کے ارد گرد دیواریں ہیں 5، زندہ نبی کو بھی دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ تو پھر بھی دیوار ہے۔ مشکات میں حدیث آ رہی ہے
کہ حضرت زینب نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھوانا تھا۔ جب آپ کے حجرے کے باہر تشریف لائیں تو حضرت بلال چوکیدار تھے، باڈی گارڈ تھے دروازے پر۔ تو حضرت زینب نے کہا، اور عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، کہ میرا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ لیکن شرط ہے لا تخبرہ انی، نبی کریم علیہ السلام کو میرے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ میں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ دروازے پر، اور اندر آپ موجود ہیں، اور وہاں کے جو گیٹ تھے لوہے کے نہیں تھے، سادے سے دروازے کے باہر یہ گفتگو۔ حضرت زینب کہہ رہے ہیں لا تخبرہ انی، میرے بارے میں نہیں بتانا۔ حضرت زینب کا کیا عقیدہ تھا آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو لا تخبرہ کہتی، بتانا نہیں میرے بارے میں۔ آگے حضرت بلال کا عقیدہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ اگر حضرت بلال یہ سمجھتے کہ آپ اندر سے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ذمہ داری قبول کرتے نہیں۔ حضرت بلال نے جا کے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کس نے پوچھا ہے؟ اب حضرت بلال ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کوئی آج کا طالب علم تو ہوتا تو نکل جاتا، لیکن وہ طالب علم بھی بڑے مخلص تھے، اب جھوٹ کیسے بولے؟ انہیں ایسا سا کہا جی زینب نے پوچھا ہے، زینب نے۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، پورے مدینے میں بہت ساری زینب نام کی عورتیں، یہ کس نے پوچھا ہے؟ کون سی زینب ہے؟ یہ زندہ نبی ہے، حیات دنیاوی حقیقی حصی ہے، لیکن دروازے کے باہر کا پتہ نہیں، کیونکہ اسباب نہیں۔ اسباب نہیں پتہ، ادھر دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے ایک روایت لکھی، لا اعلم خلف الجدار، لا ادری خلف الجدار، مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ اس پر بریلویوں نے بڑا شور کیا، انہوں نے کہا کہ یہ وہابی کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہابی نہیں کہتے، اب یہ روایات ساری کہتی ہیں دیوار تو چھوڑو، کپڑے کے پیچھے کا بھی نہیں پتہ۔ جہاں پر بھی دیکھیں اور ہم دکھاتے ہیں کہ کپڑے کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ توجہ ہے نا؟ مسلم میں حدیث ہے، آپ نے مارور نامی شخص کے قتل کا حکم دیا، قتل کر دو۔ اس پر الزام تھا کہ آپ کی باندی کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے۔ مارور وہاں رہتا تھا، تو حضرت علی کو بھیجا تلوار دے کر، جہاں ملے فاقتلہ۔ حضرت علی گئے تو وہ کنویں میں چھپ گیا، حضرت علی بھی پیچھے۔ اس نے جب کنویں سے زور لگایا تو اس کا تہ بند اتر گیا، تو تمہاری طرح تو تہ بند تھے نہیں، وہ تو سیدھے سادہ کپڑا اوپر ہوتا۔ تو حضرت علی کی نظر پڑ گئی اس کی شرمگاہ پر، دیکھا تو بالکل عمران خان تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رک گئے،
آپ نے فرمایا میں نے کہا اس کا سر لاؤ. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو چیز ہی کوئی نہیں جو اس پہ تہمت لگی ہے, بالکل بیچارہ خالی ہے. تو آپ نے حضرت علی کی بات سن کے تعجب بھی کیا, خوشی بھی کی. پتہ چلا کپڑے کے اندر کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے, تم تو دیوار کی بات کرتے ہو. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ وجہ یہ ہے اسباب نہیں ہے. کپڑا مانے ہے رویت سے, اسباب نہیں, مانے ہوگی. اب خود اندازہ کر لیں, زندہ نبی ایک دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں, اور موت کے بعد 5 دیواروں کے ورا یہ عقیدہ کہ سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سفارشیں کرتے بھی ہیں, سفر کے حالات جانتے بھی ہیں. مولانا سرفراز نے لکھا نیت بھی جانتے ہیں, دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں. تو ایمان سے بتاؤ یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں؟ یہ اسلامی عقیدہ ہے, خالصتاً کفریہ نظریہ ہے. صوفی بے شک نہ مانے, لیکن مسئلہ بالکل اسی طرح ہے. اچھا دیکھو, جبریل نزل جبریل فاخبرہ فخرج علیہ السلام, آپ تشریف لے گئے. کتنے ہو گئے؟ 4. 3 ویسے بنتے ہیں, وہ درمیان میں ضمنی بات ہے. وکیلا ما ہوا رویا انہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزلا وتفرق اصحابہ. یہ وہ بخاری کی مشہور روایت ہے جس کو یہاں ابو سعود لایا ہے, اور وہ روایت وہی اعرابی کی جو پہلے آیا, یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے. ابھی جو آپ نے پڑھی تو اس کو بھی شان نزول میں ذکر کیا, ترجمہ وہاں ہو گیا. وہاں تھوڑی ایک لفظ زیادہ تھا. اس آدمی کا نام ہے غورث بن الحارث, وہ جو آیا تھا. نہیں بولو گے تو تکرار ہوتا رہے گا. ہاں, یہاں ہے اعرابی فاخذہا, یہاں اعرابی کا نام نہیں, وہاں پر نام ہے اس روایت میں. فاخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, فرمایا کوئی نہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے مان لیا. بہرحال یہ شان نزول 3-4 آئے, تو یہ سب کے سب ہما قوم, یہ لازمی نہیں کہ یہ پہلے آئے اور اوپر سے آیت آئی. یہ چونکہ آیت ان پہ منطبق ہو رہی ہے, تو یہ سارے اس کے شان نزول ہیں. اور یہی میں سمجھانا چاہتا تھا کہ شان نزول صرف وہ واقعہ نہیں کہ وہ پیش آئے اور اوپر آیت نازل ہو. آگے اب شان نزول بہت کم آئیں گے, جہاں یہ بات ختم ہو گئی. دیکھو